میں ہوں عمران یوسف۔ نظر جان چکے ہیں اہم خبر سے بلیٹن کا آغاز۔ وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے دوران معاشی بحالی اور اقتصادی تعاون پر بات ہوگی۔ منیر اکرم نے کہا ہے کہ جو نظریہ القاعدہ کا تھا وہی فتنہ الخوارج کا ہے۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے دوران معاشی بحالی اور اقتصادی تعاون پر بات ہوئی ہے۔ جو نظریہ القاعدہ کا تھا وہی الفتنہ خوارج کا ہے۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ منیر اکرم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ کے جنوبی لبنان سے سرحدی علاقوں پر حملے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ نے حملوں میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ خبر ایجنسی کے مطابق یہ حملے لبنان کے مختلف علاقوں میں کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی لبنان میں درجنوں بم برسا دیے۔ خبر یہ ہے کہ اسرائیلی فضائیہ کے جنوبی لبنان کے سرحدی علاقوں پر حملے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ نے حملوں میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ یہ حملے لبنان کے مختلف علاقوں میں کیے گئے۔ اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی لبنان میں درجنوں بم برسا دیے۔ خبر ایجنسی لبنان میں پیجر حملے کے پیچھے اسرائیل تھا۔ افسران کو حملے سے قبل بریف کیا گیا تھا۔ امریکی اخبار کا یہ دعویٰ ہے حزب اللہ کو پیجر فراہم کرنے والی کمپنی اسرائیلی انٹیلیجنس چلاتی ہے۔ ہزاروں پیجر اسرائیلی فرنٹ کمپنی BAC کنسلٹنٹ نے فراہم کیے۔ پیجر بنانے والے بھی اسرائیلی انٹیلیجنس آفیسر تھے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس افسران نے پیجر کمپنی سے تعلق چھپانے کے لیے فرنٹ کمپنیوں کا استعمال کیا۔ پیجر کے مینوفیکچررز کے اسرائیل سے تعلق کو چھپانے کے لیے کم از کم 2 اور شیل کمپنیاں بنائی گئی تھی۔ پیجر کی ترسیل لبنان میں 2022 میں شروع ہوئی تھی۔ امریکی اخبار کی جانب سے دعویٰ کیا گیا حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ نے موبائل فون کو غیر محفوظ قرار دے دیا ہے۔ لبنان میں پیجر حملے کے پیچھے اسرائیل تھا۔ افسران کو حملے سے قبل بریف کیا گیا تھا۔ اسرائیل اور حزب اللہ تنازع کا سفارتی حل ممکن ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان سامنے آ گیا۔ اسرائیل حزب اللہ تنازع کا سفارتی حل ہی بہترین راستہ ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ حزب اللہ اور ایرانی پراکسیز کے خلاف اسرائیلی دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ کی مسلسل کوشش رہی ہے کہ خطے کے حالات کو معمول پر لایا جائے۔ امریکہ نہیں چاہتا کوئی بھی فریق مشرق وسطی تنازع میں اضافہ کرے۔ گزشتہ برس 7 اکتوبر سے خطے میں بہت خطرناک صورتحال جاری ہے۔ اسرائیل اور حزب اللہ تنازع کا سفارتی حل ممکن ہے۔ اسرائیل حزب اللہ تنازع کا سفارتی حل ہی بہترین راستہ ہے، بائیڈن نے یہ کہا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بھی یہ کہا ہے کہ حزب اللہ اور ایرانی پراکسیز کے خلاف اسرائیلی دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ مشرق وسطی میں امریکی فوجی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ ترجمان پینٹاگون کے مطابق مشرق وسطی میں کشیدگی میں کمی کے لیے کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ لبنان میں پیجز دھماکوں کے بعد تنازع پھیلے۔ سبرینا سنگھ کی جانب سے یہ کہا گیا غزہ میں جنگ بندی معاہدے کا اب بھی امکان ہے۔ مشرق وسطی میں امریکی فوجی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی میں کمی کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ حکومت نے مقدمات مقرر کرنے کے حوالے سے چیف جسٹس کا اختیار بڑھانے کے لیے آرڈیننس لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس تیار کر کے کابینہ کو بھجوا دیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ مقدمات مقرر کرنے کے حوالے سے چیف جسٹس کا اختیار بڑھانے کا فیصلہ۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس تیار۔ وزارت قانون نے مجوزہ آرڈیننس منظوری کے لیے کابینہ کو بھجوا دیا۔ ذرائع کے مطابق مجوزہ آرڈیننس کے تحت کمیٹی کے کسی رکن کی عدم دستیابی پر چیف جسٹس کسی بھی جج کو کمیٹی کا رکن نامزد کر سکیں گے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت 3 رکنی کمیٹی بنچز تشکیل دیتی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 184 کی کلاس 3 کے تحت جاری کردہ حکم کے خلاف اپیل کا حق بھی آرڈیننس میں شامل کیا گیا ہے۔ ترمیمی آرڈیننس کے مسودے کی کابینہ سے منظوری لی جائے گی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 کے نفاذ سے عدلیہ میں موجود جو بھی کارروائی ہوگی اس کا ٹرانسکرپٹ تیار ہوگا جو عوام کے لیے بھی دستیاب ہوگا۔ اس سے عدالتی عمل میں مزید شفافیت پیدا ہوگی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ کر ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کے تحت مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی نے بھی مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا چیف الیکشن کمشنر کو خط
ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کے تحت مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کا مطالبہ۔ نون لیگ کے اراکین اسمبلی نے بھی مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے الیکشن کمیشن کو درخواست دے دی۔ چیف الیکشن کمشنر کو لکھے گئے خط میں اسپیکر سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ پارلیمانی نظام کی خود مختاری اور وقار کو برقرار رکھنے کے لیے پارلیمانی اصولوں پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ ترمیمی الیکشن ایکٹ کے تحت کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے والا آزاد رکن اب پارٹی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کا اطلاق 2017 سے کیا گیا ہے۔ ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ پر عمل درآمد الیکشن کمیشن کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو درخواست میں کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے مطابق ایک مرتبہ وابستگی کا جمع کرایا گیا سرٹیفکیٹ تبدیل نہیں ہو سکتا، جبکہ جس سیاسی جماعت نے فہرست نہیں دی وہ مخصوص نشستوں کا اہل نہیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ جن امیدواروں نے انتخابات میں پارٹی وابستگی سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرایا انہیں آزاد ڈکلیئر کیا جائے اور قرار دیا جائے کہ جن آزاد ارکان نے کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کی وہ دوبارہ پارٹی تبدیل نہیں کر سکتے۔ یاد رہے کہ 12 جولائی کو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل بینچ نے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا حقدار قرار دیا تھا۔